الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصوف کے جوہری پہلو کے سلسلے میں آج تیسری ویڈیو، گندا سجدہ۔ حضرت عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ایک بزرگ ہوئے، ان کی خدمت میں ایک بندہ آیا اور عرض کی، حضرت میں بہت پریشان ہوں، میری جو نمازیں ہیں کسی کام کی نہیں، میں جب بھی سجدہ کرتا ہوں تو دماغ میں ایسے شیطانی اور نفسیانی خیالات کا ہجوم ہوتا ہے کہ اللہ مان، ایسی صورت میں حضرت میرا سجدہ کیا ہوا؟ یہ تو ٹکرنے مارنا ہوا، نماز تو نہ ہوئی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم یہ جو سجدہ کرتے ہو، تمہارے خیال میں یہ کیسا سجدہ ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ حضرت بڑا ناپاک اور گندا سجدہ ہے، اس لیے کہ گندے خیالات جب آتے ہیں تو میں بھی ناپاک ہو جاتا ہوں اور شرمندگی ہوتی ہے۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ یہ ناپاک اور گندا سجدہ اللہ میاں کو تو نہیں کرنا چاہیے، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، تو اچھا ایسا کرو کہ تم یہ ناپاک سجدہ مجھے کر لیا کرو، اس لیے کہ اللہ کے لیے تو بہت پاک اور اعلیٰ سجدہ ہونا چاہیے، تو یہ سجدہ مجھ ناپاک کو ہی کر لو تو بہتر ہے۔ تو اس پہ وہ شخص بولا کہ توبہ توبہ، حضرت آپ کے سامنے سجدہ کر لوں، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو پھر حضرت مخاطب ہوئے، حضرت نے فرمایا تو بس اس سے پتہ چلا کہ یہ سجدہ اسی ذات کے لیے ہے، یہ پیشانی کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتی، لہٰذا یہ سجدہ اسی اللہ تعالیٰ کو ہی کرنا ہے۔ اگر گندے خیالات غیر اختیاری طور پر آتے ہیں تو اللہ بڑا کرم کرنے والا ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا۔ لیکن حضرت نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ، اب اس واقعے کا جو جوہری پہلو ہے تصوف کی روشنی میں، اب حضرت نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس شخص کو نماز کا پابند ہی بنایا، سجدے کی پابندی کی طرف ہی رغبت دلائی۔ یعنی اگر خیالات آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ سجدہ کرنا چھوڑ دیں، سجدہ تو کرنا ہے، نماز تو پڑھنی ہے، ہر صورت میں پڑھنی ہے، جو کچھ بھی ہو، اور نماز جب پڑھنی ہے تو سجدہ تو اسی ذات بے قرار کو ہی کرنا ہے۔ تو کتنی خوبصورتی کے ساتھ حضرت نے اس شخص کی نماز کو برقرار رکھا، قائم رکھا، اسے قائم کرنا بھی کہتے ہیں۔ قائم پڑھنے سے ہی ہوگی بھائی، باتیں کرنے سے نہیں ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ جی میرے خیالات ایسے ہیں کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ناپاک سجدہ ہے، تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ ناپاک ہے جو کچھ بھی ہے، لیکن سجدہ تو اسی ذات کو ہے نا۔ اسی ضمن میں انہوں نے کہا کہ تم مجھے کر لیا کرو، تو اس نے کہا نہیں حضرت یہ تو گناہ، اتنا تو اسے بھی پتہ تھا کہ نہیں حضرت یہ تو گناہ ہے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ سجدہ تو اللہ کو ہی ہے نا، تو سجدہ کرنا ضروری ہے، خیالات آپ کے اختیار میں نہیں ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اسی مقام پہ پیر و مرشد اقبال نے فرمایا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ تعالیٰ بزرگان دین کا صحیح مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو مقام شرف عطا فرمائے، آمین۔